बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज हम बात करेंगे शाम के बारे में। सीरिया जो है उसको अमूमी पुरानी ज़ुबान में बिलाद शाम कहते थे, और बिलाद शाम से मुराद वो तमाम इलाके थे जिसको आज हम फ़लस्तीन, उर्दन, लबनान और शाम का मुल्क कहते हैं। इसके बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ भी मौजूद है जो अहादीस में नकल हुई, और ये भी कहा गया कि उखरवी ज़माने में यहाँ के जो लोग हैं उनके ईमान की तारीफ़ भी की गई। लेकिन हम गुज़श्ता चंद सालों से ये देख रहे हैं कि जो शाम है उसके हालात मुस्तकिल ना सिर्फ ख़राब हो रहे हैं, बल्कि वहाँ पर मौजूद जो लोग रहते हैं उन्हें आहिस्ता आहिस्ता अपने मुल्क को छोड़कर मुल्क बदर होना पड़ा, और यूरोप के बेशतर ममालिक के अंदर पनाह गुज़ीन के तौर पे ज़िंदगी बसर करनी पड़ी, और छोटे मोटे काम जो हैं वो उनको करने पड़े, जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा एक जो नस्ल है वो ना सिर्फ तालीम से, तरबियत से महरूम हो गई, बल्कि अपने मुल्क से हिजरत करने की वजह से अपने मुल्क में कोई जाए पनाह भी वापस मिलने का कोई इम्कान नहीं था। 2013 से लेके आगे जितने भी साल गुजरे 2024 तक, वो सारे जंगों के साल थे। वो सारे ऐसे साल थे जिसमें नस्ल, शामी नस्ल मुस्तकिल तबाह होती रही। इस वक्त हाल ये है कि बिल्कुल तबाह हाल हो चुकी है। शाम का अपना हाल ये है कि जो शुमाल मशरक़ी इलाका है वो सारे का सारा कुर्दों के पास है, और जो नीचे वाला सारा इलाका है वो आज यानी दिसंबर 2024 में जो पहले बशरुल असद के नीचे था वो भी सारे का सारा सरेंडर हो चुका है, और उसमें बागी जो हैं वो दाखिल हो चुके हैं। बागी का जो टैग है, ये टैग वेस्टर्न मीडिया ने उन लोगों को दिया है। शाम के पूरे इलाके में एक इलाका जो इदलिस के नाम से था, इदलिब के नाम से था, वो बागियों के पास था, और उसके बाद वहाँ से निकलती हुई 450 किलोमीटर एक लंबी सड़क जो दमस्कस तक आती है, उस रोड पे ना सिर्फ सरकारी फ़ौजों ने ख़ुद हथियार डाल दिए, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता तमाम इम्पोर्टेंट पोजीशंस को खुद ही छोड़ दिया। ये देखते हुए बशरुल असद जो हैं वो तैयारे में बैठ के किसी नामालूम मकाम पे मुंतकिल हो गए। अभी तक मालूम नहीं कि किस मुल्क ने उनको पनाह दी है, और बाकी सारी जो फोर्सेस हैं, जो शामी फोर्सेस ही बशरुल असद के तहत जो काम कर रही थी, उन्होंने चाहे वो एयरपोर्ट्स हों, चाहे वो सदारती महल हों, वो सारे के सारे भी छोड़ दिए। और बागी बड़े आसानी के साथ सारे इलाकों को कैप्चर करते हुए शाम का वो सारे का सारा इलाका जो बशरुल असद के तहत पास था, वो सारे का सारा बागी फ़ौजों के पास आ चुका है। ये वो बागी फ़ौजें जो पहले अल-कायदा के साथ अपना लिंक रखती थीं, आज अपने नामों को तब्दील करके वहाँ पर हुकूमत की दावेदार है। मुल्क का वज़ीर आज़म स्मूथ ट्रांजिशन के लिए मौजूद तो है, लेकिन वो वक्त दूर नहीं जब यही बागी फ़ौजें, जिनको वेस्टर्न मीडिया पहले बागी फ़ौजें कहता था, अलकायदा का लिंक कहता था, ISIS का शाख जो की शाख कहता था, वो नाम तब्दील करके अब वेस्टर्न फोर्सेस को कबूल भी हैं। इसराइल, टर्की इनकी पुष्ट पनाही भी कर रहे हैं, और वो ट्रॉयका जो शाम यानी बशरुल असद का शाम, रशिया और ईरान के दरमियान बना हुआ था, वो वीक हो चुका है। ईरान की ताकत जो है वो इसराइल ने गुज़श्ता चंद महीनों के अंदर हमास के दिफा में और हिज़्बुल्लाह के दिफा में जो ईरान ने एफ़र्ट की, उसको ना सिर्फ लबनान को तबाह कर दिया, बल्कि हमास और हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन भी किया। उनके बड़े लीडर्स जो हैं उनको उनकी शहादतें भी उसमें हुई। ईरान के जो सदर हैं उनकी जान भी इसी दौर के अंदर गई, और नया सदारती जो निज़ाम है यानी जो नए सदर हैं उन्होंने अपनी सीट को भी संभाला। इस वक्त हालात ये हैं कि ईरान और रशिया दोनों बैक स्टेप पे जा चुके हैं। उन्होंने जो वो फ्रंट फुट पे खेल रहे थे वो अपने अब बिल्कुल बैक फुट पे जा चुके हैं। तमाम उनकी एफर्ट्स बैक बर्नर पे पड़ी हुई हैं। यूक्रेन के बारे में भी आ रहा है कि यूक्रेन ने बहुत ज़्यादा ट्रेन किया है ड्रोन टेक्नोलॉजी में, और जो नाइट विज़न के सारे आलात होते हैं वो यूक्रेन ने सपोर्ट किए रशिया की दुश्मनी में। और दूसरी तरफ अगर हम शाम के बालाई इलाके को देखें तो मैं अभी नक्शा उसमें लगा देता हूँ, आप देखेंगे कि बिल्कुल ऊपर का जो इलाका है वो कलर्ड है, ब्लू कलर्ड, उसके अंदर वो इलाका टर्की के पास है। कुछ इलाका जो शाम का है वो उसको गोलान हाइट्स कहते हैं, यानी गोलान की जो माउंटेन्स हैं वो इसराइल के पास है। और ये भी सुनने में आ रहा है कि इसराइल ने कल जो बहुत इंपॉर्टेंट तनसीबात थी उन पे हमला भी किया, और शाम की जो इंपॉर्टेंट तनसीबात एयरफोर्स के हवाले से और नेवी के हवाले से उन्हें बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया, और शायद थोड़ा सा एरिया भी मज़ीद कैप्चर कर लिया है। तो इस वक्त जो शाम है यानी सीरिया, उसमें इसराइल अपना हिस्सा ले चुका और कुछ आगे लेने की तैयारी में है। टर्की ने कुछ हिस्से पे अपना कब्ज़ा जमा लिया, शायद आगे जमाने में है। कुर्दिस्तान
بنانے کی جو ایک تحریک ہے وہ زور پکڑ رہی ہے. کردوں نے شمال مشرقی بہت بڑے علاقے کو اپنے کنٹرول میں لیا ہوا ہے, اور وہ علاقہ جو پہلے بشار الاسد کے پاس تھا وہ سارے کا سارا ISIS کی جو پراکسیز ہیں یا جو القاعدہ کی پراکسیز ہیں بقول ویسٹرن میڈیا کے, وہ ان کے پاس جا چکا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بلاد شام کے لیے دعائیں کی تھیں, اور جو دعائیں موجود ہیں اور قرب قیامت کی جو نشانیاں موجود ہیں, اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ ویڈیو بنائیں گے, لیکن میں چند احادیث جو ہیں وہ آپ کے ریفرنس کے لیے ساتھ لگا رہا ہوں, جنہیں آپ پڑھیے اور آپ یہ دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے اندر موجود لوگوں کے ایمان کی تعریف بھی کی اور ان کے لیے دعا بھی کی. اور اس وقت بلاد شام جس علاقے کو کہتے تھے وہ ہے فلسطین, لبنان, اردن یعنی جارڈن, اور سیریا جس کو ہم آج کے دور میں شام کہتے ہیں. یہ وہ سارا علاقہ. اگر آپ کبھی مڈل ایسٹ کی پٹی کو دیکھیں تو مڈل ایسٹ کی جو پٹی ہے اس کے اگر تمام ملکوں پہ آپ ایک نظر ڈالیں تو آپ حیران ہوں گے کہ اس وقت عراق تباہ حال ہے, اس وقت شام کی تباہی ہو چکی, اس وقت جو فلسطین ہے اس کے اندر غزہ کو تباہ کیا جا چکا ہے, اور جو آپ کا جو لبنان کا علاقہ ہے اس کے اندر بے شمار تباہی ہو چکی ہے. صرف ایک اردن کا علاقہ ہے, وہ بھی اس لیے کہ چونکہ وہ ان کو اسرائیل کی ہر بات مانتے ہیں اور ان کو سپورٹ کرتے ہیں ویسٹرن سائیڈ کو, ویسٹرن بلاک کو, تو وہ تھوڑا بچا ہوا ہے. ایران بیک فٹ پہ جا چکا ہے, رشیا بیک فٹ پہ جا چکا ہے, ٹرکی اسرائیل کے ساتھ مل کے کام کر رہا ہے, اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے سیریا کی جو سرزمین ہے اس کو سب نوچ کھانے کے لیے تیار ہے. اس ویڈیو کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ کہ مسلمان امت کے درمیان یہ جو قومیت کی بنیادوں پہ کھینچی لکیریں ہیں جنہیں ہم نقشے کہتے ہیں, ان نقشوں نے کیا فائدہ پہنچایا ہے یا نقصان. ہم سب مسلمان اپنی اپنی قومیتوں میں قید تو ہو گئی, کوئی شامی قوم بن گیا اور کوئی لبنانی کہلایا, کوئی فلسطینی کہلایا, کوئی ایرانی کہلایا اور کوئی ٹرک کہلایا, لیکن اس سے نقصان یہ ہوا کہ مسلمان امت کا کوئی نام اور کوئی نشان بظاہر باقی نظر نہیں آتا. قومیتوں میں اور لکیروں میں بٹے ہوئے لوگ مستقل نقصان اٹھا رہے ہیں, ملک کے ملک تباہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, اور سب سے بڑے خطرے کی بات یہ ہے کہ مڈل ایسٹ جو ہے اس میں عراق, لبنان, فلسطین اور شام کی تباہی کے بعد نیچے جو ملک ہمیں نظر آ رہا ہے وہ سعودی عربیہ ہے. اکثر باتیں کانسپریسی کی شکل میں ہوتی رہتی تھی کہ کوئی گریٹر اسرائیل کا پلان ہے, پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے. اسے چاہے ہم یہ کہیں کہ یہ کانسپریسی تھیریز ہیں, لیکن بظاہر نقشے کو دیکھ کے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اسرائیل چاہے ٹیریٹری میں یہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے, البتہ اثر و رسوخ میں تو پہنچ چکا. اور ٹیریٹری میں اس وقت نہ عراق کے اندر کوئی ایسی گورنمنٹ ہے جو لوگوں کی ریپرزینٹیو ہو, نہ شام میں کوئی ایسی حکومت ہے جو سارے لوگوں کی نمائندگی کر رہی ہو, نہ کوئی لبنان میں ایسی حکومت ہے جو سارے لوگوں کی یعنی سارے جمہور کی نمائندگی کر رہی ہو, اور نہ غزہ کے اندر اس وقت کوئی سینٹرل اتھارٹی ہے. یعنی کہ تمام یہ علاقے جو ہیں یہ ڈی سینٹرلائز ہو چکے ہیں, تمام یہ علاقے جو ہیں یہ فیکشنز میں سول وار میں جا چکے ہیں, تمام یہ علاقے جو ہیں ان کے اندر ملیشیاز حکومت کر رہی ہیں, کوئی سینٹرل گورنمنٹ کا تصور نہیں ہے. یعنی وہ لکیریں جس وجہ سے کھینچی گئی تھیں کہ ہر ایک کی اپنی اپنی قوم ہوگی اور ہر ایک کا اپنی اپنی حکومت ہوگی, اس لکیر کا فائدہ یہ ہوا ویسٹ کو کہ اب کوئی حکومت نہیں, اور نقصان ہوا مسلمانوں کو کہ کوئی حکومت نہیں. اور وہ جو ایک سینٹرل فورس ہوتی تھی مسلمانوں کی ہمیشہ سے, جو امت کو باندھ کے رکھتی تھی, وہ ختم ہو چکی ہے. اس سے سیکھنے والی بات جو پاکستان کے لیے ہے, ایران کے لیے ہے, مڈل ایسٹ کے باقی بچے کچھ ممالک کے لیے ہے, وہ یہ کہ 1940 سے پہلے ہم سب کالونائزڈ کنٹریز تھے. کالونائزیشن ختم ہونے کے بعد ویسٹرن پاورز نے اپنی اپنی پاور ان ممالک میں گین کی. چاہے کبھی ایران میں اگر مصدق کی حکومت آئی تو اس کو پلٹ دیا اور بادشاہت کے اندر چلا گیا پورے کا پورا ایران. پاکستان جو ہے وہ لینڈ لارڈز کے پاس ہے, یعنی وہ لوگ جن کو وہ جاگیریں دے گئے وہ جاگیرداروں کے پاس ہے. جو ہمارا مارشل لا ڈکٹیٹرز کی تاریخ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, وہ ڈیسٹیبلائز ہے. ٹرکی جو ہے اس کے اندر ایک سیکولر گورنمنٹ ہے, سیکولر ان کا آئین ہے, گورنمنٹ کا جو مذہب کی طرف ایک ٹلٹ ہے, عوام کچھ چاہتی ہے. بہت دیر تک جو ملٹری حکمران ہے وہ وہاں پر موجود رہے ہیں, اب اس وقت ملٹری وہاں پہ حاکم نہیں ہے. یعنی اگر آپ پورے کا پورا نقشہ دیکھیں کہ عراق جو ہے ڈیسٹیبلائز, لبنان ڈیسٹیبلائز, فلسطین ڈیسٹیبلائز, پاکستان ڈیسٹیبلائزڈ, ایران میں تحریکیں چل رہی ہیں جو حکومت مخالف ہیں,
ایران ڈیسٹیبلائزیشن کی ورج پہ ہے. سعودی عربیہ کا یہ حال ہے کہ جو ان کا بادشاہ ہے اس نے اپنے تمام بھائیوں کو قید کر دیا. پتہ نہیں خدا نخواستہ اگر کہیں وہاں پہ بغاوت شروع ہو جاتی ہے تو سعودی عربیہ بھی کسی بھی سٹیج پہ ڈیسٹیبلائز ہو سکتا ہے. تمام کی تمام مسلم امت, چاہے وہ عرب ہوں یا چاہے وہ عجم, وہ بہت برے طریقے کے ساتھ اس طرح اس حدیث کے مصداق ہو گئے ہیں کہ مسلمان امت کی مثال ایسی ہو جائے گی جیسے پانی پہ ایک تنکا ہوتا ہے. اور اس وقت کوئی ایسی سینٹرلائزنگ فورس نہیں ہے جو مسلمانوں کو اکٹھا کر سکے. اور آج بھی مسلمانوں کا تیل ہے تو وہ ویسٹ کے لیے یوز ہوگا. کل کو ویسٹ جب سارے کا سارا سولر انرجی پہ اور سولر کارز پہ شفٹ ہو جائے گا یا اپنا شیل آئل نکال لے گا اور اپنے لیے خود کفیل ہو جائے گا تو مسلمانوں کے پاس تیل بھی نہیں رہے گا بیچنے کے لیے. ہوش کے ناخن لینے کا وقت ہے, ہوش کرنے کا وقت ہے, اپنے دین کی طرف لوٹنے کا وقت ہے, دین پہ غور و فکر کرنے کا وقت ہے, دین کو مضبوطی سے پکڑنے کا وقت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ وَلَا تَفَرَّقُوا, آؤ اس رسی کو مضبوطی سے پکڑو تاکہ تمہیں فرقوں سے اوپر اٹھا لیا جائے. فرقوں میں مت پڑو. لیکن ہم نے قرآن مجید سے بھی وفا نہیں کی. وہ قرآن مجید جو نبوت کا تذکرہ کر رہا تھا, جو نبیوں کا تذکرہ کر رہا تھا, جس قرآن مجید میں اگر ہر صفحے پہ نہیں تو ہر دوسرے صفحے پہ کسی نبی کا تذکرہ تھا, بجائے اس کے کہ اس نبی کے تذکرے میں محو ہونے کے ہم نے اپنی ہی اسلام کی اکابر شخصیات کے اوپر فرقے بنا لیے. اور ان فرقوں کے ذریعے سے بجائے اس کے کہ ہم قرآن کو پڑھ کے نبیوں کے تذکرے میں محو ہو کے باقیوں کو دعوت دیتے, ہم نے اپنے فرقے, لائنز, بٹوارے, نقشوں کی لکیریں اور پھر نا اتفاقیاں اور تفرقے اور فرقے اور فرقہ ہوئی جو قوم ہوتی ہے وہ کبھی امت نہیں کہلاتی. امت بننے کے لیے اس فرقے کو ختم کرنا پڑے گا, قرآن کی طرف لوٹنا پڑے گا, اللہ کی بات کو ماننا پڑے گا اور اپنے اس مقدر کی طرف جانا پڑے گا جس طرف اب دنیا چل پڑی ہے. یعنی جو اخروی زمانہ ہے وہ بظاہر لگتا ہے کہ اٹ از ناکنگ ایٹ آر ڈور اسٹیپ. اخروی زمانے کا مطلب چند سال نہیں ہے, اس کا مطلب چند دہائیاں بھی ہو سکتا ہے, کئی دہائیاں بھی ہو سکتا ہے. لیکن کیا مسلمان اس کے لیے تیار ہیں؟ اس کا جواب ہے بدقسمتی سے نہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اسی طرح کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.